بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں تھا جو ایک گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک ذہین اور بہادر لڑکا تھا، مگر اس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا جو بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ گزر بسر کے لیے عمران دن بھر گاؤں میں چھوٹے موٹے کام کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا اور کبھی گاؤں کے دکانداروں کے لیے سامان لاتا، مگر اس کا دل ہمیشہ کسی بڑی مہم کی تلاش میں رہتا تھا۔ عمران کو ہمیشہ سے جنگل کے بارے میں جاننے کا شوق تھا۔ اس نے کئی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ اس جنگل میں کبھی ایک بادشاہ کا خزانہ دفن تھا جو آج تک کسی کو نہیں ملا۔ یہ کہانیاں زیادہ تر بوڑھے لوگوں کی زبانی سنی جاتی تھیں، مگر عمران ہمیشہ سوچتا کہ اگر یہ سچ ہوا تو کیا واقعی جنگل میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں دریافت کیا۔ ایک دن جب عمران اپنے دادا کی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسے ایک بوسیدہ سا پرانا نقشہ ملا۔ یہ ایک عام سا کاغذ نہیں تھا، بلکہ اس پر کچھ عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے اور کچھ جگہوں کے نام لکھے تھے جو گاؤں کے آس پاس کے علاقوں سے ملتے جلتے تھے۔ عمران نے غور سے نقشے کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، شاید یہ کسی خزانے کا نقشہ ہو۔ اس نے نقشہ فوراً اپنے سب سے اچھے دوست کاشف کو دکھایا۔ کاشف پہلے تو ہنسا اور بولا، یہ تو ایک پرانا کاغذ ہے، تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ کسی خزانے کا نقشہ ہے؟ مگر عمران نے نقشے پر موجود نشانات اور گاؤں کے علاقوں سے اس کی مشابہت دکھائی تو کاشف بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو حل کریں گے اور جنگل میں جا کر اس خزانے کو تلاش کریں گے۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی دونوں لڑکے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل بہت گہرا اور پر اسرار تھا۔ ہر طرف اونچے اونچے درخت اور سرسبز جھاڑیاں تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید عجیب بنا رہی تھیں، مگر عمران اور کاشف دلیر تھے۔ وہ اپنے نقشے کے مطابق آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک پرانا کنواں نظر آیا جو بالکل ویسا تھا جیسا نقشے میں دکھایا گیا تھا۔ عمران نے نقشہ نکالا اور غور سے دیکھا۔ کنویں کے قریب ہی ایک پتھر پر کچھ نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ نشان کسی خاص اشارے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ دونوں لڑکوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی۔ کافی دیر تک زمین کھودنے کے بعد انہیں ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ عمران اور کاشف کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید انہوں نے خزانہ پا لیا ہے، مگر جب انہوں نے صندوق کھولا تو اندر سونے چاندی کے سکے نہیں بلکہ ایک پرانا خط اور ایک اور چھوٹا نقشہ تھا۔ خط پر لکھا تھا، جو اس خزانے تک پہنچا وہ جان لے کہ سب سے بڑا خزانہ دولت نہیں بلکہ علم اور ہمت ہے۔ اصل خزانہ وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ عمران اور کاشف پہلے تو تھوڑے مایوس ہوئے کہ انہیں سونا چاندی نہیں ملا، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ یہ سفر ہی ان کے لیے ایک بڑی مہم تھی۔ انہوں نے ہمت اور عقل سے کام لیا اور ایک ایسے راز تک پہنچے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوشی خوشی واپس گاؤں لوٹ آئے اور وہاں کے لوگوں کو اپنی کہانی سنائی۔ وقت گزرتا گیا، مگر عمران اور کاشف کی بہادری کی کہانی ہمیشہ گاؤں میں سنائی جاتی رہی۔ یہ کہانی صرف خزانے کی تلاش کی نہیں تھی، بلکہ اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر ہم ہمت اور عقل سے کام لیں تو ہم کسی بھی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔